अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 10 एपिसोड नंबर 5। क्या हुआ डॉक्टर, वो ठीक है ना? डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो मुकर्रम ने इज़्तिराबी कैफियत में पूछा। अल्लाह का शुक्र है जेंटलमैन कि आपकी मिसेस खतरे से बाहर हैं। वक्त रखते आप इसे ले आए। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मेडिसिन खाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। इससे इनकी जान भी जान सकती थी। एक तरह से ये सुसाइड की कोशिश की गई है। आपको इनका ख्याल रखना होगा। किस्मत हर बात साथ नहीं देती। अभी हम इनका स्टमच वॉश कर रहे हैं, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मुकर्रम का सांस बहाल हुआ, लेकिन खुदकुशी की बात सुनकर इसके चेहरे के तासुरात सर्द हुए और आंखों में सुर्खी छा गई। चल पीर साईं कोई आयत फूंक, कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़, वो आंखें मेरी हो जाएं। कोई सोमो सलात दुरूद बता कि वजद वजूद में आ जाए। कोई तस्बीह हो, कोई चिल्ला हो, कोई विर्द बता वो आन मिले, मुझे जीने का सामान मिले। गर नहीं तो मेरी अर्ज़ी मान, मुझे मांगने का ही ढंग सिखा कि अश्क बहे मेरे सजदों में और होंठ थराथर कांपें बस। मेरी खामोशी को वो बेद मिले, कोई हर्फ अदा ना हो लेकिन मेरी हर एक आह का शोर वहाँ सर अर्श मचे। मेरी अश्कों में कोई रंग मिला, मेरे खालीपन में फूल खिला, मुझे यार मिला सरकार मिला। ए मालिको मुल्क ए शाह साईं, मुझे और ना कोई चाह साईं। मेरी अर्ज़ी मान ना खाली मोर, मुझे मान बहुत मान ना तोड़। चल पीर साईं कोई आयत फूंक, कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़, वो आंखें मेरी हो जाएं। उमामा अब ठीक थी। वो जब से होश में आई थी खामोश थी। मुकर्रम ने भी फ़िलहाल उससे कुछ न कहा। अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। मुकर्रम चाहता था कि वो लोग सुबह होने से पहले हवेली पहुंच जाएं, ताकि किसी को उमामा की इस हरकत का इल्म ना हो। सारा रास्ता वो दोनों खामोश थे। हवेली पहुंचते ही उमामा गाड़ी से उतरते अंदर जाने लगी। जब सर चकराने पर गाड़ी का सहारा लिया। रुको, मैं हेल्प करता हूँ, मुकर्रम ने कहते उसे उठाया और अंदर चला गया। छोड़े मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। वो तो मैं जानता हूँ तुम चल सकती हो, लेकिन इस हालत में तुमने चलना नहीं है, गिरना है। हर बार मुझसे टकराती हो, इस बार दीवारों से टकराओगी, जो कि तुम्हारे नाजुक वजूद के लिए ठीक नहीं है, और मैं इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुकर्रम ने इसकी आंखों में अपनी बुरी आंखें गाड़ते हुए सरगोशियाना अंदाज में कहा। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उमामा ने नज़रें झुकाए कमज़ोर से लहजे में कहा। तुमसे पूछा किसने है? तुम मेरी हो, तो मेरी मर्ज़ी में जो चाहे करूं। मुकर्रम ने उसको ऊपर करके उसका चेहरा अपने मुकाबिल करते भारी लहजे में कहा। उमामा का सांस अटका। इसके बाद वो एक लफ्ज़ नहीं बोली। कमरे में आते ही मुकर्रम ने उसे बेड पर लिटाया। अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी इस हाल में नहीं हो कि मेरे सवालों के जवाब दे सको, लेकिन जो हरकत तुमने की है उसका हिसाब देना होगा। इस पर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए मुकर्रम ने सर्द लहजे में कहा और पेशानी पर बोसा देते उठ गया, जबकि उमामा इसकी अचानक की गई जिसारत पर आंखें बंद करती अपनी धड़कनें संभालने लगी। इसके हर ज़ख्म पर दिल जानिसार होता है, चाहे कुछ भी हो, यार तो यार होता है। सुबह मुकर्रम की आंख खुली तो उमामा उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। मुकर्रम ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आए बाल हटाए। ये सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह है। मुकर्रम ने उसकी दिलकश नकूश और चेहरे पर छाई मासूमियत को आंखों के रास्ते दिल में उतारते बारी लहजे में सरगोशी की, लेकिन फिर उसे रात का वाक़या याद आ गया। एक पल में मुस्कुराते नकूश पथरीले तासुरात में डले। होंठ नीचते धीरे से उसका सर तकिए पर रखते वो उठ गया। फ्रेश होकर वो वापस आए, तब तक उमामा जाग चुकी थी। उसे नज़रअंदाज किए मुकर्रम गले के गिर्द लिपटा टावल निकालकर सोफे पर फेंकते ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। उमामा ने तिरछी नज़रों से उसका जायज़ा लिया, जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए खुद पर परफ्यूम छिड़कते सोबर और डैशिंग लग रहा था। मुकर्रम ने आईने में इस पर नज़र डाली तो चोरी पकड़े जाने पर उमामा ने सर पिटाते नज़रें घुमाई। ये किसी को बता ना दें, अगर अम्मी को पता चला तो क्या होगा? उमामा सर झुकाए उंगलियां में रोड़ते हुए बड़बड़ाई। चोरी चोरी नज़र वो मुकर्रम पर भी डाल लेती थी, जो बज़ाहिर तो मसरूफ़ दिख रहा था, लेकिन वो उसकी हर हरकत का बखूबी जायज़ा ले रहा था। सच सुने, आखिर हिम्मत करते हुए उसे पुकार बैठी। बोलें, मुकर्रम ने आईने में देखते ही इसी के अंदाज में बमियोज करते हुए कहा। वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ, अपनी घड़ी पहनते मुकर्रम उसकी तरफ बढ़ा। मुझे कहना था कि कल जो भी हुआ आप वो किसी को मत बताइएगा, प्लीज़। नहीं बताऊँगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम मुझे सच बताओगे। क्या वजह थी जो तुमने वो इंतहाई कदम उठाया, बोलो। मुकर्रम ने उसके पास बैठते संजीदगी से पूछा तो मामा के तसव्वुर में ज़रार का अक्स लहराया। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा होने लगे। मुकर्रम गौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, उमामा ने रोते हुए कहा तो उसकी बात सुनते ही मुकर्रम की आंखें सुर्ख हुईं। अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबाते मुठ्ठियाँ भींच लीं, इतनी शिद्दत से कि उसकी बाजू पर रगें उभर आईं। क्यों? अपने अंदर उठते तूफ़ान को दबाते मुकर्रम ने सर्द लहजे में यक लफ्ज़ी पूछा। क्योंकि ये ज़री आपी की जगह है, मैं उनकी जगह नहीं लेना चाहती।
ماما نے اس کے لہجے کی سختی پر اٹکتے کہا تو مکرم نے آنکھیں سکیڑتے اس پاگل کو دیکھا۔ وٹ آر یو میڈ؟ تم نے اتنی سی بات کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم دنیا کی احمق ترین لڑکی ہو۔ دل تو کر رہا ہے کہ رکھ کے دوں ایک، عقل ٹھکانے آ جائے تمہاری بیوقوف لڑکی، مکرم نے غصے سے لال ہوتے کہا تو ماما کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ رونا بند کرو، خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا تو۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزری تھی؟ اگر اس سب کا چچا چاچی کو پتہ چل جائے تو سوچا ہے ان پر کیا بیتے گی؟ مکرم نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بنا سختی سے کہا۔ وہ سب سوچ کر ہی مکرم کا دل ڈر گیا تھا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں تو جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد تو مجھے تمہیں پھولوں کے ہار پہنانے چاہیے ہے نا؟ آئی ایم سوری، آپ پلیز کسی کو مت بتانا۔ آج کے بعد تم نے ایسی کوئی حرکت کی یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا، اور یہ جو خرافات تمہارے دماغ میں ہیں نا، انہیں نکال دو۔ تم نے کسی کی جگہ نہیں لی بلکہ تم اپنی صحیح جگہ، اپنی اصل پر آ گئی ہو۔ انڈرسٹینڈ مسز مکرم شاہ؟ مکرم نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اپنی بوڑھی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو اس کی نزدیکی پر بے ساختہ ماما نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، اب اٹھو، جا کر فریش ہو جاؤ، مکرم نے اس کے انداز پر مسکراتے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ماما تو جیسے انتظار میں تھی، جیسے اس نے کہا جٹ سے اٹھتے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی رفتار دیکھ کر مکرم دلکشی سے مسکرا دیا۔ موم، ڈیڈ، مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے، زرار نے ناشتے کی ٹیبل پر سب کو دیکھ کر کہا۔ ضروری بات؟ بولو بیٹا، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمیسا بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ موم، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس کی بات سن کر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ بیٹا خیر تو ہے، اچانک سے شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ عظیم خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شادی تو کرنی ہے نا ڈیڈ، تو اب کیوں نہیں؟ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، بائی بیگم اب لوگ رشتہ ڈھونڈیں صاحبزادے کے لیے۔ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے بابا، میری نظر میں بائی کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے اور بائی کی جوڑی پرفیکٹ ہے، بازگاہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ اوہ لو، بائی لڑکی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کون ہے وہ؟ وہ لڑکی میری دوست ڈیڈ، آپ کی بہو میں نے ڈھونڈ لی ہے، آپ لوگوں نے رشتہ لے کر جانا ہے۔ بازگاہ ماما کا نام لینے ہی والی تھی جب زرار نے اس کی بات کاٹتے سنجیدگی سے کہا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ لو جی، اس نے لڑکی بھی خود ہی ڈھونڈ لی، ٹھیک ہے برخوردار، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جب تم کہو گے ہم رشتہ لے کر چلے جائیں گے، عظیم خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیڈ ہمیں کل ہی جانا ہے، اصل میں زرار نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے وہ لوگ زرناب کی شادی کروا رہے ہیں، اور زرناب کا ری ایکشن، جسے سننے کے بعد سب پریشان ہو گئے تھے، جبکہ بازگاہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کا دل ہی یہ سوچ کر اداس ہو گیا تھا کہ اب وہ ماما اس کی بابی نہیں بن سکتی۔ آج دوسرا دن تھا اسے اس قید میں رہتے ہوئے، بھوک سے نڈال سی آنکھیں بند کیے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ کمرے کے باہر بھاری قدموں کی چاپ سن کر وہ ہمت کرتی اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کوئی ہے پلیز، پلیز ہیلپ می، کمزور سی آواز میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا تو کلک کی آواز سے دروازے کا لاک کھلا۔ زرناب آواز سنتے پیچھے ہوئی تو دروازہ کھلتا گیا۔ ایک دم سے آنکھوں میں روشنی پڑی تو زرناب کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے آنے والے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، جس کی کلون کی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھیں روشنی کی عادی ہوئیں تو اس نے سامنے دیکھا۔ تم؟ اسے دیکھتے ہی زرناب کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھٹی تھیں۔ ہاں میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتے ہو، زرناب نے غصے سے لال ہوتے کہا تو مکرم طنزیہ انداز میں ہنس دیا، لیکن جلدی اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ گھٹیا حرکت؟ یہ گھٹیا حرکت ہے تو جو حرکت تم نے کی وہ کس زمرے میں آتی ہے مس زرناب؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی سے باہر نکلنے کی؟ کیا سوچا تھا تم نے کہ تم ہماری عزت روند کر بھاگ جاؤ گی؟ اوہ نہیں مس زرناب، مکرم شاہ کے رہتے ایسا ممکن نہیں ہے، عبرت کا نشان بتا دوں گا میں تمہیں، مکرم نے سرد و سپاٹ لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا تو اس کے لہجے کی سرد مہری محسوس کرتے زرناب کا دل کانپا۔ تم اچھا نہیں کر رہے، یہ میری زندگی ہے، میں جو بھی کروں میری مرضی، تم ہوتے کون ہو مجھے یہاں قید رکھنے والے؟ تمہاری مرضی نہیں چلے گی سمجھی، نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی تھی نہ ہی اپنی مرضی سے جاؤ گی، اپنی حدود معلوم ہونی چاہیے تمہیں، انہیں پھلانگنے کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، سمجھی تم میرے ماں باپ بننے کی کوشش مت کرو، مجھ سے سوال جواب کا حق انہیں ہے، تمہیں نہیں، نہ ہی میں تمہیں جواب دہ ہوں، زرناب نے اس کی بات کو خاتے میں لائے بنا ہر درمی سے کہا۔ بھول ہے یہ تمہاری کہ تم جواب دہ نہیں ہو، تم ہر اس شخص کو جواب دہ ہو جو تم سے جڑا ہے، گھر سے باہر کر غلطی کر دی تم نے اور یہ قید تمہاری اسی غلطی کی سزا ہے، جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا اور تم معافی نہیں مانگ لیتی تب تک یہی سڑتی رہو گی۔ کھانا دینے آئیں گی، کھا لینا، مکرم نے سخت لہجے میں کہا اور دروازہ بند کرتے چلا گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز چھوڑ دو مجھے مکرم، دروازہ کھولو، میرا دم گھٹتا ہے یہاں، مکرم یہ تم اچھا نہیں کر رہے، زرناب چلاتی رہ گئی اور مکرم کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی۔ ناشتے کے بعد مکرم ضروری کام کا کہہ کر جا چکا تھا جبکہ شاذم اور شمون مردان خانے کی طرف چلے گئے تھے۔ اب لاؤنج میں صرف خواتین ہی بیٹھی تھیں۔ سلطانہ بیگم کی ایکس رے کرتی نظریں امامہ پر ٹکی تھیں۔
اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ رحاب دلاور کہاں گیا ہے؟ کل سے دکھائی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بھابھی، کل جو بھی ہوا اس کے بعد بہت غصے میں تھا، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، رحاب بیگم نے بجھے لہجے میں کہا۔ زرناب کے بعد اب دلاور کو لے کر ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ شکر ہے ہماری اولاد ایسی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، کرن کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی یاور نے عید پر پاکستان آنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ سے کتنی سمجھدار ہے میری بچی۔ اور انہیں دیکھ لو، بھائی شہر میں پلے بڑے ہیں، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، بری صحبتوں کا اثر تو ہوگا نا، سلطانہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا تو رحاب نے بے بسی سے سلطانہ بیگم کو دیکھا، جبکہ امامہ ان کی بات سن کر اٹھ گئیں۔ امامہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ مبشرہ بیگم نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ میں داجی کے پاس جا رہی ہوں، امامہ نے ایک نظر رحاب پر ڈالتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ وہ رحاب و شمون سے ناراض تھی، اس بات کا اندازہ رحاب بیگم کو بھی تھا، لیکن وہ مطمئن تھی کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ بہتر تھا، اور یہ بات امامہ بھی جان جائے گی۔ السلام علیکم داجی، کیسے ہیں آپ؟ امامہ نے بیڈ پر پڑے حنیف سے وجود کو دیکھتے ہوئے سلام کیا تو اس کی آواز سن کر داجی نے آنکھیں کھولیں۔ بڑی آنکھوں میں امامہ کو دیکھتے ہی آنسو چھمکے تھے۔ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امامہ نے ان کے آنسو صاف کرتے پریشانی سے پوچھا، تو داجی نے کانپتے اپنا ہاتھ اٹھاتے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ امامہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے ان کے سینے پر سر رکھا۔ آئی مس یو دادو، آپ کو پتہ ہے دادو، امی ابو نے زرناب آپ کی جگہ مکرم بھائی سے میری شادی کر دی۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، زرناب آپ ہی کو ڈھونڈنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ڈھونڈا۔ داجی کے سینے پر سر رکھے اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر داجی کی جڑیوں زدہ چہرے پر آسودگی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے یہ بات سن کر انہیں خوشی ہوئی ہو۔ دادو میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کسی نے میری بات نہیں سنی۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر سب کی کلاس لیجیے گا، زرناب آپ کی شادی مکرم بھائی سے کروا دیجیے گا، اور میری زرار کا نام لیتے ہی امامہ کی گلابی لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر اٹھاتے داجی کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے داجی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھلے ہی میری نظروں سے دور ہیں لیکن ہمیشہ میرے دل کے قریب رہتے ہیں۔ میں انہیں بتا نہیں سکتی، ڈر لگتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، مکرم کو بھی نہیں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ہم مل کر رہیں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا پہلے جیسا۔ امامہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ میری شہزادی، تمہارا نصیب تمہیں مل چکا ہے، منزل پر پہنچ کر بھٹکنے کا مت سوچو۔ مکرم تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے تمہارے حق میں، اس پر راضی ہو جاؤ، گزرتے وقت کو پھر سے مت دہراؤ ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ داجی نے اداس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، جو کھلکھلاتے انہیں اپنی اور بازگاہ کی شرارتوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔